الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء المرسلين. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلی دفعہ بئر میمونہ کا واقعہ سیرت کے میدان میں کا پڑھا تھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اس مقام تک پہنچے تھے کہ جہاں پر 5واں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ڈسکس ہونا تھا. تو یہ 5واں سال جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس کے اہم جو ایونٹ ہوئے غزوہ خندق سے پہلے کے، وہ ہمیں انشاءاللہ آج ہم اس کو پہ نظر ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم غزوہ خندق سے پہلے کے وہ واقعات جو ہیں وہ ختم کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں 5ویں ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مجھے 1 منٹ دیجیے گا، جی ٹھیک ہے. یہ خبر ملی کہ حارث بن ابی ذرار جو کہ سردار تھا بنی مستلق قبیلے کا، وہ اپنی فوج جمع کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی ہیں بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ، ان کو یہ خبر لینے کے لیے بھیجا. انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، یہ واقعتاً بالکل ٹھیک ہے، اور یہ قبیلہ جو مستلق کا جو قبیلہ ہے اور اس کا جو سردار ہے حارث ابن ابی ذرار، یہ کچھ لوگوں کو لے کے نکلا ہوا ہے اور یہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خروج کا حکم دیا، اور تقریباً 30 گھوڑوں کے ہمراہ، جس میں 10 مہاجرین کے گھوڑے تھے اور 20 انصار کے تھے، اور وہ خروج کے لیے نکلے. اس درمیان میں منافقین کی جماعت بھی اس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی، اور منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ بھی اس میں شامل رہا کہ ان کو یہ تھا کہ اگر یہ جنگ جیت لی تو مال غنیمت ہاتھ لگے گا اور ہمارا بھی اس میں حصہ بنے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کیا ہوتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ ایک امیر مقرر کیا کرتے تھے، اور اس دفعہ آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا امیر مقرر فرمایا، اور بعض سفر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات میں سے بھی کسی ایک کو ساتھ رکھتے تھے، اور یا 2 کو ساتھ لے لیتے تھے. اس دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام عائشہ ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا. اور جب آپ نے مدینے سے خروج کیا تو آپ 2 شعبان کو پیر کے دن مریسہ کے نام کا نامی مقام تھا، اس مقام پر آپ پہنچے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی شعبان کے مہینے میں کہ اللہ کے رسول ایک قبیلہ جو کہ بنی مستلق ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا پلان کر رہا ہے. بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر لینے کے لیے بھیجا کہ خبر معلوم کر کے آؤ کہ واقعی سچی ہے یا غلط ہے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے افرمیٹو جواب دیا
کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد خروج کا اعلان کیا۔ اس میں مہاجرین اور انصار دونوں ساتھ تھے اور منافقین بھی ساتھ تھے۔ اور منافقین اپنی جماعت، منافقین کا مقصد تو دین کی سربلندی نہیں تھی، منافقین کا مقصد تو اپنا فائدہ اٹھانا تھا۔ اور اسی سفر کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے ساتھ لیا، اور آپ 2 شعبان کو پیر کے دن مریسا کے مقام پر پہنچے۔ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ اچانک یہ فیصلہ کیا اور اچانک ہی ان پہ حملہ آور ہوئے، تو اس وقت وہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے اور وہ حملے کے لیے تیار نہ تھے، اور ان کے 10 آدمی قتل ہوئے اور باقی سب عورتیں، مرد، بوڑھے سب گرفتار کر لیے گئے، اور مال اور جو کچھ ان کا مال تھا وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اور تقریباً 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں ہاتھ آئیں، اور 200 گھرانے قید ہو گئے۔ یعنی آپ سوچیں گے کتنی بڑی تعداد ہوگی کہ 200 گھرانے، گھر والے جو ہیں وہ قید ہو گئے۔ اور انہی قیدیوں میں جو سردار تھا حارث بن زرار اس قبیلے کا، ان کی بیٹی جویریہ وہ بھی جو ہے وہ گرفتار ہو گئی۔ اور جب یہ مال غنیمت تقسیم ہوا تو جویریہ رضی اللہ عنہا یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے ان کا مکاتبہ بنا دیا۔ مکاتبے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص مجھے اتنے دینار یا پیسے دے دے، یا مجھ سے اتنے گھوڑے دے دے، یا مجھے اتنی مویشی دے دے، تو میں جو ہے ان کو آپ کے حوالے کر دوں گا یا آزاد کر دوں گا۔ جویریہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، اور میں جو ہے وہ غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں اس وقت تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں، انہوں نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے کہ بدل میں میری کوئی بدل میں مجھے یہ دے دے تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جویریہ، میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا رسول اللہ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پسند ہے تو میں یہ رقم اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہوں، اور تم میری زوجیت میں آ کے آزاد ہو کر جو ہے وہ میری زوجیت میں آ جاؤ۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جویر رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ میں آپ کی قیمت جو ہے وہ قیس بن ثابت کو ادا کر دیتا ہوں، اور آپ کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیتا ہوں، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ جویریہ رضی اللہ عنہ کو، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اندازہ پہلے سے ہو گیا تھا، انہوں نے اس بات کو قبول فرما لیا۔ اسی درمیان میں جو قبیلے کا سردار تھا حارث، یہ آیا، اور یہ اپنی بیٹی کو چھڑوانے کے لیے آیا، کیونکہ قبیلے کے بہت سارے گھرانے تو گرفتار ہو گئے تھے، اور اس نے کیا یہ کہ کچھ اونٹ، عمدہ قسم کے جو اونٹ تھے، وہ فدیہ دینے کے لیے جو ہے وہ مدینے کی طرف روانہ ہوا، تاکہ فدیہ میں دے کے بیٹی کو چھڑا لیا جائے، یعنی اس طرف جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر۔ جب یہ قریب پہنچا اس مقام پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کیا یہ کہ 2 اونٹ جو تھے وہ چھپا لیے، جو قیمتی اس کے تھے، کہ اس نے یہ سوچا کہ میں نیگوشیشن کر لوں گا، اگر یہ بچ گئے تو بچ گئے۔ جب یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی جو ہے، میں سردار ہوں، میری بیٹی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ فدیہ لے کے اس کو آزاد کر دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ میں جویریہ رضی اللہ عنہ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ وہ جس چیز کو چاہیں اپنا لیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باپ جویریہ رضی اللہ عنہ کے باپ سے کہا کہ اے حارث بن زرار، ان اونٹوں کا کیا ہوا جو تم لے کے آئے تھے اور تم نے چھپا دیے؟ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے فوراً حارث نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں،
کہ آپ کے علاوہ مطلب آپ رسول ہیں کہ میرے علاوہ کوئی جانتا نہیں کہ یہ ایونٹ ہوا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا۔ تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور جویریہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جویریہ رضی اللہ عنہا بیوی بن گئی تو سارے جو مہاجرین اور انصار تھے انہوں نے سوچا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے خاندان والوں کو اپنا غلام بنائے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سردار ایک لڑکی سے ایک سردار کی بیٹی سے نکاح اپنے نکاح میں لے لی، اور اس کے سارے خاندان والے جو ہیں ہمارے غلام بن جائے؟ تو سارے کے سارے جو تھے انصار مدینہ اور مہاجرین جو تھے انہوں نے سارے کے سارے جو ان کے غلام بنے تھے اور بچے بوڑھے جو سب بنے تھے ان سب کو آزاد کر دیا، اور تقریباً 4000 کے قریب لوگ جو تھے وہ اس صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت سے جو نکاح کیا، اس سے 4000 لوگ ایک تو ایمان میں آنے میں داخل ہوئے ہوں گے، دوسرا غلام بننے سے بچ گئے۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصاً کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد نکاح کے اوپر اکثر یہ ایک کامن سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد نکاح کے اوپر اکثر لوگ جو ہیں وہ کفار جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، تو جن کو تاریخ کا اندازہ نہیں، جن کو حکمت کا اندازہ نہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت کے ساتھ یہ نکاح کیے۔ اور جویریہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی وجہ سے ایک تو یہ پورا قبیلہ مسلمانوں کے پاس ہو گیا، دوسرا 4000 لوگ غلام بننے سے بچ گئے، بچے غلام بننے سے بچ گئے، عورتیں غلام باندیاں بننے سے بچ گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح کی وجہ سے اتنے لوگ آزاد ہو گئے، لوگوں کے سارے مال واپس ہو گئے، اور یہ کتنی بڑی کامیابی نصیب۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے جویریہ جیسی عورت بابرکت عورت نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے ایک دن میں کئی سو گھرانے جو ہیں وہ آزاد ہوئے۔ یعنی جویریہ رضی اللہ عنہ کی برکت کا کیا کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو نکاح میں آئیں، اور پھر ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح میں آنے سے جو ہزاروں لوگ تھے، گھرانے تھے، کئی سو گھرانے جو تھے جس کا میں نے ذکر کیا، وہ جو ہے آزاد ہو گئے اور وہ غلامی سے بچ گئے۔ اسی غزوہ کے اور ساتھ کے ساتھ جو اس قبیلے کا سردار تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، حارث بن نضر۔ کیونکہ میں نے پہلے یہ کہا کہ اس سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ مصطلح میں کیونکہ منافقین بھی ساتھ تھے، تو اسی سفر میں ایک چشمے کے اوپر ایک مہاجرین اور مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کا جھگڑا ہوا، اور مہاجر صحابی نے انصاری صحابی کو لات مار دی، اور ایک نعرہ لگا یا مہاجرین یا انصار، یعنی مہاجر نے اعلان کیا کہ یا مہاجرین ہے، مہاجرین میری مدد کے لیے آؤ، اور انصاریوں نے نعرہ لگایا یا انصار۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سنی تو آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی آوازیں کیسی ہیں؟ یعنی آج ہم مسلمان ہو کے جو اپنی قومیت کے اوپر آوازیں کستے ہیں اور ہم اپنی قومیت کا رونا روتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جاہلیت کی بات بتائی۔ ایک کسی قوم کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اسلام سے اوپر اپنی قومیت کو اوپر لے جانا اور اپنی قومیت کے اوپر غرور کرنا اور اپنی قومیت کے اوپر اپنے آپ کو الگ کر لینا، امت کو توڑ دینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاہلیت کی آوازیں کس کی ہیں؟ روایات میں آتا ہے کہ بڑے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور انصار کے دوسری صحابہ جو بڑے تھے انہوں نے بیچ بچاؤ کروایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک مہاجر نے انصاری کو لات مار دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان باتوں کو چھوڑو، البتہ یہ تحقیق یہ گندی باتیں۔ میں اس کے بارے میں آتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کیوں یہ گندی اور بدبودار باتیں ہیں، لیکن اسی درمیان میں جو منافقوں کا سردار تھا جس کو رئیس المنافقین راس المنافقین کہتے تھے، عبداللہ بن ابی،
اس کو کہنے کا موقع مل گیا، اور اس کو کہنے کا موقع مل گیا اور کہا کہ یہ مہاجرین جو لوگ ہیں جو مدینہ سے لٹے پٹے ہجرت کر کے آئے تھے، یہ آج ہم پر حاکم ہو گئے ہیں، خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر عزت اور ذلت، عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. یعنی انصار جو ہیں وہ مہاجرین کو نکال دیں گے، عزت والے جو ہیں ہم ہیں عزت والے، ہم ذلت والوں کو نکال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے تو میں اس منافق کی گردن اتار دیتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رہنے دو، لوگ اس حقیقت کو سمجھیں گے نہیں اور یہ گمان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر دیتے. یعنی اللہ کے رسول کو پتا تھا یہ منافق ہے، صحابہ کو پتا تھا یہ منافق ہے، لیکن جو عام مسلمان ہے وہ تو نہیں جانتا تھا کہ یہ منافق ہے یا نہیں. اگر یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت قتل کر دیتے تو بات یہی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو قتل کیا. تو عبداللہ بن ابی نے یہ پرچار کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا. اصل میں تو عبداللہ بن ابی تو منافقوں کا سردار تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیج بچائے ہو گیا تو علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو، البتہ تحقیق یہ گندی اور بدبودار باتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر اس طرح کی بات کرنا کہ میں انصاری ہوں یا میں مہاجر ہوں اور یہ فلاں نے یہ کام کر دیا، اس طرح کی بات ٹھیک نہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی سفر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت بدبو اٹھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم جانتے ہو یہ کس طرح کی بدبو ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ ہی جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ان لوگوں کے منہ سے بدبو آ رہی ہے جو اس وقت مسلمانوں کی غیبت یا بدگوئی کر رہے ہیں. یعنی وہ منافق جو کہ مسلمانوں کے بارے میں بری باتیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ منافق جو کہ مسلمانوں کی بدگوئی کر رہے ہیں، ان کے منہوں سے نکلنے والی بدبو ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی سفر کے اندر ایک دم بدبودار بدبو اٹھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اس جو بدبو ہے اس پر تعجب مت کرو، اس وقت چند منافقین جو ہیں وہ اہل ایمان کی بدگوئی کر رہے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں. اور اسی طرح کا واقعہ ایک صحیح مسلم میں بھی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم مدینے سے واپس آ رہے تھے اسی غزوہ سے تو ایک بدبو اٹھی، اور جب وہ بدبو اٹھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بدبو دراصل کسی منافق کے مرنے کی وجہ سے اٹھی ہے. تو اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ ایک مسلمان کے بارے میں اور کس قدر ایک مسلمان کے بارے میں غیبت کرنا کس قدر بڑا جرم ہے کہ انسان کے منہ کی بدبو جو ہے وہاں صحابہ کو فیل ہوئی. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ ایک منافق نے کیونکہ بدبو ایک منافق نے کیونکہ منافق نے ایک بدگوئی کی ہے مسلمان کی، اس لیے اس کے منہ سے یہ نکلی، یہ بدبو سنائی دی ہے. اب جب یہ واقعہ ہوا تو عبداللہ بن ابی جو کہ مسلمانوں کا جیسے میں نے کہا دشمن تھا، اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کو پتہ چلا، وہ بہت ہی نیک مسلمان تھے. جب انہوں نے پتہ چلا کہ اس کے باپ نے اتنی بری بات کی ہے کہ عزت والے جو ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ ذلت والے ہیں نعوذ باللہ، اور اللہ کے اور یہ اس کا باپ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے وہ عزت والا ہے. تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آیا، اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، میں تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ تو یہ نہیں کہے گا کہ تو ذلت والا ہے اور اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں. یعنی میں نے تو یہ سنا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ذلت والے ہیں، میں خدا کی قسم تیری گردن اتار دوں گا اگر تجھ نے یہ نہیں کہا کہ تو ذلیل ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ جو ہیں وہ عزت والے ہیں. اور ترمذی کے اندر آتا ہے کہ جب اس عبداللہ بن ابی نے کہا ہاں میں ذلیل ہوں، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، پھر اس نے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جانے دیا.
اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ سے ناخوش ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے باپ کے قتل کا حکم دینے والے ہیں، تو اگر آپ میرے باپ کا قتل کو حکم دینے والے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کا سر آپ کے سامنے لا کے پیش کروں، یعنی میں جانتا ہوں میرا باپ منافق ہے، اگر آپ مجھے حکم کریں تو میرے لیے یہ قابل عزت ہوگا کہ میں اپنے باپ کا سر آپ کے سامنے لا کے پیش کروں، کیونکہ وہ منافقوں کا سردار ہے۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی جب اس کا انتقال ہونے لگا تو یہی وہ منافقوں کا سردار تھا جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہو کہ میری نماز جنازہ پڑھائیں، مجھے اپنے جبے میں دفن کریں۔ اللہ کے رسول جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ اتار کے دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں تو منافق ہوں، میری تو قبر میں جا کے میرے لیے مصیبت ہو جائے گی، تو اس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ اپنے بیٹے کے ذریعے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مانگا کہ مجھے اپنے کرتے میں دفن کر دیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا جبہ دیا، اس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے میں دفنایا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے جب اس کے آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر میں نبی ہوں اور مجھے نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر اللہ کے رسول نے کہا ویسے ہی حضرت عمر پیچھے کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی آ گئی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن ابی کی قبر سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ نکال کے لے آئے اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اللہ کے رسول آئندہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اور عجیب واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ عجیب واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کو، کیونکہ منافقوں کی نماز جنازہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد نہیں پڑھائی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رازدار بنایا تھا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جب رازدار بنایا اور ان کو کہا کہ حذیفہ میں اپنی امت کے منافق تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، لیکن یہ تم یاد رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ان کی زندہ اور حکومت میں پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا ہے امیر المومنین اللہ کے رسول نے مجھے رازدار بنایا ہے، یہ راز میں آپ تک نہیں کھول سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے رازدار بنایا ہے، میں یہ آپ پر نہیں کھول سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تعداد بتانے کو تو منع نہیں کیا ہوگا نا، تعداد تو بتا سکتے ہو۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے تعداد بتائی اور پھر یہ پوچھا کہ کتنے زندہ ہیں کتنے مر چکے ہیں۔ اب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو مدینے میں دیکھتے، جب کوئی مدینے میں انتقال کرتا اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نہیں آتے تو حضرت عمر سمجھ جاتے یہ منافق اس دفعہ انتقال کر گیا، مر گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ اور جب وہ نمبر پورے ہو گئے، وہ تعداد پوری ہو گئی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سجدے میں گر گئے کہ اے میرے رب تیرا احسان ہے کہ میرا نام ان منافقوں میں نہیں ہے۔ آج میرے بھائیو دوستوں دیکھیں یہ وہ سیدنا عمر تھے اور یہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے کہ جن کو جنت کے پروانے ملے ہیں، جن کو اللہ نے اتنا سب کچھ کہا کہ بدر میں والوں کو سب معاف ہے۔ سیدنا عمر کو فرمایا میں نے جنت میں تیرے لیے محل دیکھا، جس رستے پہ عمر چلا جاتا ہے اس پہ شیطان نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود خوف اتنا ہے ایمان کا کہ کہیں میرا نام منافقوں میں نہ آئے۔ بہرحال یہ بات بیچ میں آ گئی۔ اسی غزوہ کے واپسی میں اس امت پر ایک بہت بڑا ایونٹ آیا، اور میں نے اس کا ذکر شاید میسج بھیج کے بھی کیا تھا کہ یہ امپورٹنٹ سیشن ہے کہ کیونکہ منافقین ساتھ تھے اس سفر میں، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اس غزوہ میں، اور پردے کا حکم بھی آ چکا تھا، پردہ آ چکا تھا مسلمانوں پر۔ ہوتا یہ تھا کہ جب غزوہ میں جاتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ ام المومنین جب جاتی تھیں تو وہ پالکی میں بیٹھ کر پالکی کے اندر بیٹھ کے سفر کرتی،
تو جب وہ گہوا جو پالکی ہوتی تھی اس کو پہلے نیچے رکھ دیا جاتا تھا، وہ بیٹھ جاتی تھی، پھر ان کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ بہت نازک، بہت دبلی پتلی سی تھی، اور عالم یہ تھا کہ لوگوں کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ بیٹھی ہیں اندر یا نہیں بیٹھی ہیں۔ ہوا یہ کہ اتفاق سے اس سفر میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ رفع اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے لشکر سے تھوڑا دور گئیں۔ جب دور گئیں تو وہاں اتفاق کی بات کہ ان کا ہار ٹوٹ گیا، اور جب ہار ٹوٹا تو وہ نگینوں کو جمع کر رہی تھی، اس میں کچھ دیر لگی۔ قافلے والے سمجھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ سمجھے کہ اما عائشہ پالکی میں بیٹھی ہیں، انہوں نے اٹھا کے پالکی کو اوپر رکھ دیا، اور پالکی کو اور پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ بالکل، کیونکہ اب لازم بات ہے کہ آج کی تو دنیا نہیں ہے، اس زمانے میں پالکی ہے، اس کا 20 25 30 50 40 کلو وزن ہے، اس میں ایک عورت جو 10 مطلب ایک بہت کم ان کا ویٹ ہے، وہ بیٹھے ہیں، اور تو ان کا بیٹھنا نہ بیٹھنا اندازہ نہیں ہو سکا، اور پردے کا رواج تھا تو یہ بھی نہیں تھا کہ انسان کو اندازہ ہو سکے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو وہ بہرحال پالکی رکھ دی گئی، اور جب پالکی رکھ دی گئی تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ دیر ہو گئی، اور قافلہ چل پڑا، اور قافلہ جو تھا وہ دور نکل گیا۔ جب اما عائشہ رضی اللہ عنہ واپس اپنی جگہ پر آئیں تو دیکھا تو وہاں پر تو قافلہ تھا نہیں۔ بہرحال اما عائشہ رضی اللہ عنہ جو اپنا لباس تھا اس کو چہرے پہ ڈال کر اور اپنے چادر کو اپنے اوپر ڈال کر لیٹ گئی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں سفر کے پیچھے جب قافلہ چلتا تھا تو اس کے پیچھے کچھ لوگ چلتے تھے، تاکہ اگر کوئی سفر میں بھولا بھٹکا رہ گیا ہے یا سفر کی کوئی ریمیننگ کوئی چیزیں رہ گئی ہیں تو وہ کلیکٹ کر کے سفر کے ساتھ پیچھے لا کے دیتے تھے۔ تو صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ عنہ، یہی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسائن کیا ہوا تھا کہ ان کا کام یہی تھا کہ پیچھے قافلے پر نظر رکھتے ہوئے آئے۔ جب وہ آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ مطلب ایک خاتون ہے جو کہ لیٹی ہوئی ہیں، اور مطلب ایک بالکل ایک لباس ہے، خاتون ہے جو کہ لیٹی ہوئی ہیں نیچے۔ تو انہوں نے فوراً اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ مطلب انہوں نے دیکھ لیا ہو پہلے، کیونکہ پردے تو پردہ تو نازل ہوا تھا لیکن اس سے پہلے تو پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو انہوں نے فوراً کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوئی تھی، جب انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا یا نظر پڑی تو انہوں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنا چادر ڈھانپ لی اپنے چہرے پر، اور اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم صفوان نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ میں نے اس سے کی سوائے اس انا للہ و انا الیہ کے پابند، یعنی انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ اور صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بٹھا دیا اور خود دور چلے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس اونٹ پر بیٹھی، صفوان رضی اللہ عنہ نے اس اونٹ کی نکیل پکڑی اور اس قافلے تک جا کے پہنچا دیا، اور وہ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ قافلہ مدینے کی طرف پہنچا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ اس امت کی ماں کے اوپر ان منافقوں کے ذریعے کیا الزام لگنے والا ہے، اور اس امت کی سب سے زیادہ پاک دامن عورتوں میں سے ایک عورت، یعنی اس دنیا کے اندر اگر کوئی پاکیزہ عورت ہو سکتی ہے تو ان میں سے ایک خاتون اس امت کی ماں کے اوپر اس امت کے منافقوں نے ان کی عزت کے اوپر الزام اچھالا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں واقعہ افق۔ اور منافقوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کر دی، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر زیادہ تھی نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر بہت کم عمری میں آپ کا نکاح ہوا، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی سی عمر کی تھی، گھر کے اندر آ گئیں۔ ان کو میں نے جیسے کہا کہ جب وہ آئیں تو بیمار ہو گئی، 1 مہینہ گزرا اسی بیماری میں گھر میں تھی۔ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہ چل سکا کہ پورے مدینہ میں منافقوں نے یہ بات اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پھیلا دی کہ اما عائشہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ
ایک غلط خاتون ہے، یعنی اس امت کی سب سے طاہر عورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی کے اوپر اس امت کے منافقوں نے الزام لگا دیا۔ اور آج بھی جب بھی کسی ایک نیک عورت کے اوپر الزام اٹھتے ہیں تو وہی سنت جو کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے وہ زندہ ہو جاتی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا اس کا علم نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو محبت اور الفت کا تھا، اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کمی محسوس کر رہی تھی، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ فیلنگ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میری خیریت مجھ سے معلوم نہیں کرتے، سب سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ کیسی ہے، لیکن مجھ سے آ کر بات چیت نہیں کرتے، میری طبیعت جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ باہر کیا چل رہا ہے۔ ایک رات اما عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ سے اپنے گھروں سے باہر جا کے قضاء حاجت کرنی ہوتی تھی، تو ان کے ساتھ ایک عورت، اور ہوتا یہ تھا کہ عورتیں ساتھ مل کے جاتی تھیں، ایک دو دو عورتیں، تو ام مستع رضی اللہ عنہا یہ ساتھ تھی، ان کے جو صحابی، ان کے بیٹے جو تھے ام مستع جو تھے، مستع رضی اللہ عنہ، یہ بدری صحابی، ان کی والدہ کا پیر پھنسا اپنے کپڑے کے اندر، تو جیسے ہی پیر پھنسا تو انہوں نے عربک میں کہا کہ برا ہو میرے بیٹے کا، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے شخص کو برا کہتی ہو ام مستع جو کہ بدری ہے، اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اگلا پچھلا ہے سب معاف ہے، تو تم بدری کے بارے میں ایسے کیسی بات کر سکتی؟ تو ام مستع رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں پتا بھی ہے اما عائشہ کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کہتے پھرتا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا قصہ ہے، تو ام مستع رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ بیان کیا اور فرمایا وہ تو تم پہ الزام لگاتا پھرتا ہے کہ جو تم اس دن ہار تمہارا ٹوٹا نہیں تھا بلکہ تم ایک غلط عورت ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی بخار میں اور لرزہ طاری ہو گیا، یعنی اس امت کی سب سے پاک خاتون، سب سے نیک ہستی، جن کا شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کا باپ صدیق اکبر ہو، جن کا نکاح، جن کی پسند اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل کے ذریعے بھیجی ہو کہ اے نبی آپ ان سے نکاح کر لیجئے، ان کے اوپر اس امت کے ظالموں نے اور کچھ مسلمان جو کہ اپنی کم علمی میں اس باتوں میں آ گئے، انہوں نے پورے مدینے میں ایک وبال برپا کر دیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سخت غمگین ہو گئے، اور یہاں تک غمگین ہو گئے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چیت تک کم ہو گئی، اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول دور ہو گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب میں نے یہ سنا تو میرے لیے تو ایک پہاڑ ٹوٹ جانے کا دن تھا، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اس قدر صدمہ ہوا کہ میرا دل میں آیا کہ میں کسی کنویں میں جا گروں اور اپنی جان ختم کر دوں۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں قضاء حاجت کے لیے بھی نہیں گئی، میں اسی طرح واپس آ گئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اللہ کے رسول میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ماں باپ کے گھر پہ آ گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ماں سے پوچھا اے ماں تجھے پتا ہے میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ان کی ماں نے کہا اے میری بیٹی غم نہ کر، دنیا کا قاعدہ ہے کہ جو عورت خوبصورت ہو، نیک سیرت ہو، اپنے شوہر کے نزدیک بلند رتبہ رکھتی ہو، اس کے حسد کرنے والے ہوتے ہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اے میری ماں یہ بتا لوگوں میں چرچا کیا ہے؟ تو ان کی والدہ نے بتایا کہ یہ چرچا ہے کہ تمہارے اوپر نعوذ باللہ من ذالک زنا کا الزام، تہمت لگائی جا رہی ہے۔ ہشام کی روایت میں ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میرے والد کو علم ہے؟ ان کی والدہ نے کہا جی ان کو علم ہے۔ میں نے کہا
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا علم ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا ان کو بھی علم ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ میں نے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے اپنی ماں سے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں اس کا چرچا رہا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ اور یہ کہہ کر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی چیخیں اور آنسو نکل گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اوپری حصے پر تلاوت کر رہے تھے، آپ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی چیخیں سن کر نیچے اترے، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ کے اوپر جتنا میرے پاس کپڑے تھے اور کمبل تھے سب اس کے اوپر ڈال دیے کہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے محبوب صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نیچے اترے، پوچھا بیوی سے کیا ماجرا ہے؟ ان کی ماں نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ اہلیہ نے کہا کہ عائشہ کو اس کا پتہ چل چکا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بہنے لگی، کیونکہ اس امت کے سب سے نیک انسان کے اوپر اور اس امت کی سب سے نیک انسان کی سب سے خوبصورت اور سب سے نیک سیرت بیٹی کے اوپر ایک جھوٹا الزام منافقوں نے لگایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ غم ویسے ہی بہت دل کے کمزور تھے، وہ کہتے ہیں کہ پورا رات جو ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روتے ہوئے گزری، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے آنسو تھمتے نہیں تھے، میں پوری رات روتی تھی، اور اسی روتے روتے پوری رات روتے روتے کہ میرے لیے زندگی تنگ تھی کہ میرا شوہر جو نبی ہے اس کی بیوی پر اس امت کے منافقوں نے ایسا الزام لگا دیا جس سے کوئی دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عجیب قاعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں سے امتحان لیتا ہے، اور اس امتحان کا مقصد بعض دفعہ ان کو ٹیسٹ کرنا، دوسرا ان کے درجات کو بلند کرنا، اور اس امت کے لوگوں کو یہ سمجھانا کہ اللہ تعالیٰ کے رتبات کو تک پہنچنے اور اللہ کے نیک درجات تک پہنچنے کے لیے بڑی بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک امتحان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آ رہی کہ وحی سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ چل جائے۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی اور سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے اسامہ مجھے مشورہ دو اس بارے میں، عائشہ کے بارے میں۔ تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ اور آپ کے اہل خاندان بڑے شان والے ہیں، اور آپ کی بیویوں کی عفت کا اور نیک دامنی کا کیا پوچھنا، اور ہم سے آپ کو مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو آپ کے اہل و عیال میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلایا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے غم کو دیکھ کر، دیکھو بات کو سمجھنا ہے اس جگہ کہ علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں اما عائشہ، مطلب وہ تو علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے، داماد اما عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کی بیٹی، اللہ کے رسول کے داماد سیدنا علی، اور داماد بیٹے کے برابر، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے حضرت علی ایک بیٹے کا درجہ رکھتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام بھی غم میں تھے کہ نبی کے اوپر، نبی کی بیوی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ گیا۔ تو اللہ کے رسول سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی، عورتیں ان کے سوا اور بھی بہت ہیں، آپ جس سے چاہیں نکاح کر لیں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اس کے گھر کی جو کام کرنے والی ہیں
ان سے پوچھیں سب سے بہتر تو وہ بتا سکتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو دور کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ دلاسا دیا کہ اللہ کے رسول عورتیں اور بھی ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیں. اور اگر آپ کو پوچھنا ہی ہے تو گھر کی عورتوں کے بارے میں تو گھر کی کام کرنے والی زیادہ بتا سکتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا بہت غم رہا کہ میرے بیٹے نے، علی نے یہ کہہ دیا اللہ کے رسول کو کہ اے اللہ کے رسول آپ جس عورت سے چاہے نکاح کر لیں. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس کا قلق اپنے دل میں رہا، لیکن اس حالات کو دیکھ کر علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کی محبت اور ادب سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے لیکن بہت تھا، لیکن ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنج میں تھے. تو جب رنج میں تھے تو انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی عفت کے اوپر کم کرنے یا عزت کم کرنے کے لیے نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کی تھی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھر کی جو کام کرنے والی ہے ان سے پوچھ لیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بریرہ رضی اللہ عنہا جو کہ بعد میں آزاد ہو گئی تھی ان کو بلایا اور پوچھا بریرہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا اے اللہ کہ رسول میں تو ان کے بارے میں کوئی غلط بات خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتی، بس اتنی سی بات ہے کہ وہ ایک کمسن لڑکی ہیں، بعض دفعہ آٹا کھلا چھوڑ کے چلی جاتی ہیں جن کو بکری کھا لیتی ہے. یعنی بریرہ رضی اللہ عنہا نے اتنی خوبصورت بات کی کہ وہ تو اتنی ان کو اس دنیا کی اس غلط چیزوں کا کہاں پتا، ان کو تو یہ بھی بعض دفعہ رہ جاتا ہے کہ وہ اپنا کاٹا کھلا چھوڑ جاتی ہیں، بس یہ چیز میں نے دیکھی، ورنہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں نے کوئی خیر کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں دیکھی. اسی درمیان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلایا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ آپ کے لیے عائشہ کا نکاح کا رشتہ کس نے تجویز کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جبریل اپنے ہاتھ پر عائشہ کی تصویر لائے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کے جسم پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ نبی جس کے اوپر مکھی نہ بیٹھ سکے، وہ رب جو اپنے نبی کے اوپر مکھی تک نہ بیٹھنے دے، اور وہ رب یہ فیصلہ کرے کہ عائشہ تمہارے نکاح اے نبی تیرے نکاح میں عائشہ کو دینا ہے، تو وہ عائشہ غلط ہوگی؟ اے اللہ کے رسول خود فیصلہ کیجیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاریخ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فیصلہ دل کھل اٹھا کہ عمر نے اتنی خوبصورت بات کی کہ وہ نبی جس کے اوپر مکھی نہ بیٹھ سکے وہ کیسے ایک عورت ایسی غلط عورت کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے چوز کر سکتا. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام باہر تشریف لائے اور مسجد میں تشریف لا کر آپ علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور آپ نے فرمایا اے مسلمین کے گروہ کون ہے وہ شخص جو میرے لیے مدد کرے میرے اہل بیت کے بارے میں، جنہوں نے میرے اہل بیت کو اور مجھے ایذا پہنچائی ہے ان کے خلاف کون ہے جو میری مدد کرے. تو یہ سن کر کیونکہ اصل میں منافقین تو انصار کے لوگ تھے، انصار میں اوس اور قبیلہ جو تھا اور اس طرح خزرج جو قبیلہ تھا انہی میں منافقین تھے، عبداللہ بن ابی بھی انہی میں سے تھا. تو اسی میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو اوس قبیلے کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ جس نے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی ہے اگر ہمارے قبیلے سے ہوگا تو ہم اس کی گردن اتاریں گے، اور اگر خزرج قبیلے سے ہوگا تو بھی ہم ان کی گردن اتاریں گے. یہ کہ جب یہ بات خزرج قبیلے کے بارے میں کہی تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اگر خزرج قبیلے میں ہوگا تو ہم اس کی گردن اتاریں گے، اوس قبیلے کو کوئی یہ حق حاصل نہیں. اور یہاں تک یہ وقت آ گیا کہ یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ جاتے. بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر سے اترے، اس تمام قبیلے کے مسائل کو ختم کیا جو ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہاں سے اٹھ کر
لوگوں کو خاموش کیا اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ پورا دن پوری رات میرے لیے روتے روتے گزر جاتی، میرا ایک منٹ بھی ایک لمحہ بھی آنسوؤں سے نہ رکتا کہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا، اور میری حالت کو دیکھ کر میرے والدین پر یہ وقت تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اسی درمیان میں ایک انصاری عورت رسول اللہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے رونے لگی، اور جب وہ رو رہی تھی تو اسی حالت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لائے، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، اور یہ واقعے کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب میں آ کے بیٹھے تھے۔ تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا، وہی آ نہیں رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا اے عائشہ، مجھ کو تیری جانب سے ایک ایسی خبر پہنچی ہے کہ اگر تو بری ہے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تیرے لیے وہی نازل کر دیں گے، لیکن اگر تجھ سے کوئی گناہ کا ارتکاب ہوا ہے تو تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلام ختم کیا تو میں تو رو رہی تھی مستقل، لیکن اس کلام کے بعد میرے آنسو رک گئے، اور اس کے بعد ایک قطرہ بھی میرا آنسو کا نہ نکلا۔ اس کے بعد میں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے والد صاحب، اے ابو بکر صدیق، آپ تو جانتے ہیں میرے بارے میں، آپ تو میرے باپ ہیں، آپ ہی میرے بارے میں کچھ کہیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کچھ کہنے کے لیے۔ پھر آپ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور فرمایا میری ماں آپ ہی کہہ دیجئے، کیا آپ میرے بارے میں نہیں جانتی؟ ماں تو بہت قریب ہوتی ہے اپنی بیٹی۔ تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اے بیٹی میں تیری بارے میں کوئی جواب دینے سے قاصر ہوں۔ عجیب اخلاق ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان والوں پر، کہ الزام ہے اس کے باوجود اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں کہہ رہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آج ہم اپنی جھوٹ باتوں پر بھی اتنی اکڑ جاتے ہیں، اتنا سب کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن عجیب اخلاق کے معیار تھے، صبر کی انتہا تھی اس واقعے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان پر، کہ اگر یہ زمین اس وقت پھٹ سکتی تھی تو صبر کے دامن سے پھٹ سکتی تھی۔ جب اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرا باپ بھی جواب دینے سے قاصر ہے اور میری والدہ بھی جواب دینے سے قاصر ہے، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب جواب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے اللہ کے رسول، اگر بالفرض میں یہ اقرار کر لوں، اور یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول لوگوں کی باتیں اتنی ہو چکی ہیں کہ اگر میں یہ اقرار کر لوں کہ یہ میں نے یہ عمل کیا ہے تو آپ اس کا یقین کر لو گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے عمل نہیں کیا اور میں بری ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ کو اس کا یقین نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس چیز سے کبھی توبہ نہیں کروں گی جو لوگ میری طرف منسوب کرتے ہیں، بس میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون، اور یہ کہہ کر آپ بستر پہ جا کے لیٹ گئے۔ یعنی آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں اگر اقرار کر لوں تو مجھے مجرم مان لیا جائے گا، اور اگر میں کہوں کہ میں نہیں ہوں تو یہ بات دل میں اترے گی نہیں، اور میں اپنی بارے میں بس یہی اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ میں صبر کرتی ہوں۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بس میں جا کر لیٹ گئی اور رونے لگی،
اور یہ بات ہوئی اور اچانک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کے آثار آ گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے آثار آئے اور ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لرزنا شروع ہو گئے کہ میری بیٹی کے اوپر کیا فیصلہ آنے والا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ بیٹی کے اوپر نہیں تھا خالی. اگر خدا نخواستہ کوئی الزام لگ جاتا تو یہ تو پوری تاریخ قیامت تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک الزام ایک لگ جاتا. اور اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات براعت نازل ہوئی سورہ نور کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنا شروع ہوئی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے. اور یہ وحی کوئی ایک آیت نہیں تھی، قرآن کا پورا ایک رکوع اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی تعریف میں اترا اور برات کے لیے اترا. اور اس برات کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جیسی وہ آیات اتری کہ تحقیق جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا کہ وہ تم میں سے ایک جماعت جو تم کو اس لیے اپنے شر کہ تم کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ فی الحقیقت تمہارے لیے خیر ہے. ہر شخص کے لیے گناہ کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور جو اس طوفان کے بڑے حصے کا متولی بنا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردوں اور عورتوں نے اپنے متعلق نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ سرئی بہتان ہے، اور کیوں نہ لائے اس کے لیے 4 گواہ. پس جب کہ یہ لوگ گواہ نہ لائے تو بس یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر تم دنیا اور آخرت پر میں اللہ کے فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تم کو اس چیز میں جس میں تم نے گفتگو کر رہے ہو سخت عذاب پہنچاتا، کہ جب کہ تم کو اپنی زبانوں سے نقل کرتے ہوئے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہوئے جس کی تم کو تحقیق نہیں، اور تم اس کو آسان سمجھتے ہو کہ اللہ سمجھتے ہو، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی چیز ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے مجھے یہ بات نہیں پتا تھی کہ میرے لیے، میں تو سمجھ رہی تھی میرے لیے برات کا اعلان ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن کی پورا ایک رکوع میرے لیے نازل ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ نور کے اندر آخری آیات کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان ہوا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کھل گیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب وہی نازل ہو رہی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، لیکن میں بالکل گھبرائی نہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے کوئی جرم کیا نہیں ہے، میں اپنی طور پر بالکل صاف تھی. لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ پورا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ پورا رکوع میرے اوپر قرآن کا اتر آئے گا. اور جب تک تا قیامت تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی عفت، ان کی تصدیق، ان کی نیک دامنی اس امت کے اندر پڑھائی جاتی رہے گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے برات آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے وحی اتر آئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشارت ہو تجھ کو اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تیری برات نازل کی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں عائشہ جاؤ جا کے کھڑی ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرو. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا خدا کی قسم میں سوائے اللہ کے جس نے میری برات نازل کی ہے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں. یہ محبت تھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے شوہر بھی تھے. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نبی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شوہر کا ازواج کا تعلق تھا، اس تعلق سے اللہ کے رسول اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہا میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے تو آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیا اور فرمایا بیٹی مجھے معاف کرنا، میں معذور تھا. اور اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا اے میرے باپ، آپ تو میرے بارے میں جانتے تھے
آپ نے بھی میری بارے میں کوئی بات نہ کی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کمال ہے صدیق اکبر پر۔ میں آپ کو یہ بات بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کے بارے میں، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے سب کے حق ادا کر دیے لیکن صدیق کا حق ادا نہ کر سکا، اور صدیق کا حق میں اللہ سے روز محشر کہوں گا کہ اے اللہ، صدیق کا حق آپ ادا کیجیے۔ کمال ہے صدیق اکبر پر۔ اللہ کے رسول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میری بیٹی، کون سا آسمان تھا جو مجھ پر سایہ ڈالے، اور کون سی زمین تھی جو مجھ کو اٹھائے اور تھامے، جبکہ میں اپنی زبان سے وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ یعنی صدیق اکبر نے کہا، میری بیٹی میں تجھے جانتا تھا لیکن میں کیسے یہ کہہ سکتا تھا، یعنی اپنی نیک بیٹی کے اوپر بھی صدیق اکبر خاموش ہو گئے جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی نہ اتری۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان سے باہر نکلے اور مجمع سے خطبے سے اعلان کیا، اور اس کے بعد ان منافقین نے جنہوں نے ام عائشہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹا بہتان باندھا تھا، اور ساتھ ساتھ کچھ مسلمان بدری صحابہ، اور کچھ بدری صحابہ تھے جس میں سے جیسے میں نے فرمایا ام مستع بن اساسہ رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش، ان تینوں کے اوپر حذف لگائے گئے، یعنی ان کے اوپر کوڑوں کی سزا ہوئی، اور ساتھ ساتھ منافقین کے اوپر بھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کے اوپر بھی کوڑے لگائے گئے۔ اچھا، یہ مستع رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ بھائی تھے اور غریب تھے، تو صدیق اکبر نے ان کا خرچہ رکھا ہوا تھا۔ جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تو صدیق اکبر نے قسم کھائی کہ اب میں مستع کو کوئی خرچہ نہیں دوں گا۔ تو قرآن کریم میں فوراً آیتیں نازل ہو گئی، اور قرآن کریم کی آیتیں سورہ نون میں نازل ہوئیں کہ جو لوگ تم میں سے فضیلت والے ہیں اور وسعت والے ہیں، ان کو چاہیے کہ قسم نہ کھائیں، اور اپنے قریب والوں کو اور مساکین اور مہاجرین کی اگر وہ اعانت نہ کریں گے تو ان کو چاہیے معاف کریں اور درگزر کریں، اور تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرے، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ جب صدیق اکبر نے کیونکہ صدیق اکبر کے خالزاد بھائی نے اپنی بھتیجی کے اوپر یہ الزام کے اندر وہ حصہ بن گئے، تو صدیق اکبر نے ان کا خرچہ روک دیا، لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً کے فوراً اپنے اس قسم کو توڑا، اور ان کا خرچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلے سے 10 گنا بڑھا دیا۔ اس پورے واقعے میں دراصل ایک سبق ہے، وہ یہ ہے کہ صبر، انسان جب حق پر ہو تو صبر کا دامن نہ چھوڑے، اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے حق کے لیے لڑتا رہے۔ اس آیات کے نازل ہونے کے بعد جو شخص اما عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائے، برا کہے، بالامت اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ وہ شخص کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ بعض ائمہ اہل بیت کے سامنے جب کسی رافضی نے یعنی شیعہ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر طعن کیا تو فوراً انہوں نے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا، کیونکہ دراصل اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو برات ہے وہ قرآن سے ہے، اور قرآن کی منکر کافر ہو جاتا ہے۔ اسی سفر کے بعد اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کا تعلق تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا ہی، اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے غم اسی کا ہوتا ہے جس سے محبت بہت زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور سفر میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک دفعہ پھر ہار گم ہو گیا، تو اس کی وجہ سے قافلہ لیٹ ہو گیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آیا اور فرمایا، اے بیٹی تو ہر سفر میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے مشقت کر دیتی ہے۔ تو فوراً کے فوراً آیتیں نازل ہو گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اس وقت میں وضو کا پانی نہیں مل رہا تھا، تو تیمم کی آیتیں نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ تیمم کر لیا کرو۔ تو یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان والوں کی برکت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی برکت ہے کہ ایک تو برات ملی قرآن کی، اور ساتھ ساتھ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے اس امت پر
وضو کی بجائے تیمم کا حکم بھی آ گیا۔ بہرحال یہ اس امت پر ایک بہت بڑا واقعہ گزرا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا، اور یہ سبق ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ نیک لوگ عورتوں پر غلط الزام لگاتے ہیں، یہ سبق ہے اس طرف بھی کہ اگر کسی پر الزام لگے تو کس طرح صبر کرنا ہے، ان کے والدین کو بھی کہ کس طرح صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تعلق کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور وقت دیا تو اگلی دفعہ سورہ غزوہ خندق کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ میری پوری کوشش تھی کہ اس کو میں جتنا تاریخ کے اندر ڈیٹیل سے بتا سکوں، کیونکہ جب بھی اس واقعے کے اوپر نظر پڑتی ہے تو دل کے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ منافق آج تک 1400 سال ہو گئے ہیں، اس طرح کے منافقین اس امت میں موجود ہیں، جو کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اسی طرح کے برے طعن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے توبہ نصیب فرمائے، اور اگر نہیں توبہ ہوگی تو لا مولا پھر ان کا خاتمہ جو ہوگا وہ محشر کے میدان میں سب کو خود پتہ چل جائے گا کہ جو نیکوں پر، خصوصاً ایسے مطہر نیک تقوادار اور اس امت کے بہترین لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، ان کا کیا حشر ہونا چاہیے اور کیا حشر ہوگا، یہ امت خود اس میدان میں دیکھے گی کہ جب ان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے الگ کر دیا جائے گا کہ اے منافقوں کی جماعت تم ایک طرف ہو جاؤ کہ تم نے ان پاک دامن مردوں اور عورتوں پر ایمان کا، ان کے ایمان پر، ان کی عفت پر بہتان لگائے ہیں جن جیسا اس امت کے اندر اس زمین نے کوئی دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت کے ساتھ لے کے چلے۔ اے رب ہمیں ان تمام غلط چیزوں سے دور رکھ جو ہمیں صحابہ کی محبت سے دور رکھے، ہمیں ان تمام شکوک سے دور رکھ جو ہمیں تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت امہات المومنین اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دل میں ذرا سی لرزش لے کے ہمارے لیے لے کے آئے۔ اے رب ہمارے ایمان پر رحم فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور ہمارا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نصیب فرما جو تیرے نبی کے صحابہ اور تیرے نبی کی امہات المومنین اور اہل بیت سے محبت، صحیح محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا ساتھ اس دن محشر میں انہی لوگوں کے ساتھ فرمانا جو اس پاک دامنی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یا رب ان کے خلاف ہمیں رکھنا کہ جو آج بھی یا امت میں پہلے بھی منافق ایسے موجود تھے۔ یا رب ہمیں منافق ہونے سے بچانا، ہمارے ایمان پر رحم فرمانا، ہمارے اولادوں کے، ہمارے گھر والوں کے ایمان پر رحم فرمانا، اور یا اللہ جو کچھ اس میں غلطی ہو گئی ہو، کمی کوتاہی الفاظ کے تناسب میں ہو گئی ہو، کیونکہ اتنا سخت، اتنا باریک مسئلہ ہے کہ انسان اپنی الفاظ کو آگے پیچھے کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں الفاظ زبان سے غلط سلپ ہو جائیں اور انسان کا ایمان خاک میں مل جائے۔ جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹھنا اور سننا بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ہمیں بھی آگے اس کو منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ جو آیتیں نازل ہوئی تھی اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ترجمہ آپ کو بھیج دوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔